पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सिराफा रहमत। सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत की एक सिफ्त से मुत्तसिफ नहीं, बल्कि वजूद ही रहमत है, वजूद ही रहमत। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल आप एक शख्स को डांट रहे थे। अगरचे हुजूर अपनी ज़ात के लिए किसी को डांटते नहीं, कि अल्लाह की हदों को तोड़ता था तो महबूब नाराजगी का इजहार फरमाते थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप डांट रहे थे। हुजूर ने फरमाया, आयशा फिक्र न कर, मैंने अपने रब से दुआ मांग ली है कि या अल्लाह, अगर मैं अपने उम्मती को कभी डांट भी दूं तो इतना सवाब देना जितना तू उसे फर्ज नमाज का सवाब देता है। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलाल और जमाल दोनों उम्मत के लिए रहमत। हुजूर का मुस्कुराना भी रहमत है, और कभी आंखों से आंसुओं के कतरे निकल जाएं तो वो भी रहमत ही रहमत। इसलिए फरमाया, मेरा यहाँ मौजूद रहना भी रहमत है तुम्हारे लिए, और कब्र में जाना भी रहमत है। सिरापा रहमत है हुजूर का वजूद। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत से हर खास व आम को हिस्सा मिलता था। एक जुमला अगर कहूं तो शायद बात सिमट जाए, हुजूर ने गर्दने झुकाना पसंद नहीं किया, इज्जतें देना पसंद फरमाया है। हम बड़े राजी होते, सड़क पे चलते चलते किसी आदमी की मोटरसाइकिल किसी आदमी की गाड़ी के साथ अगर टकरा गई तो अगर तो वो झगड़ा करने लगा तो फिर तो वो ताकतवर है, और अगर उसकी जुबान से ये निकल गया ना कि मुझसे गलती हो गई, तो फिर जो उस शख्स का हाल होता है वो देखने वाला होता है। अगर वो मुज़ाहमत करता है तो फिर हालत ये है कि नहीं, इसमें भी कोई दमखम है। और अगर उसकी जुबान से ये लफ्ज निकल गए कि ये मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था, तो कहता तू सड़क पे चढ़ा क्यों था? अगर भूलना था तो तू आया क्यों था? फिर तू पहुंचा क्यों? हमारे यहाँ लोग गर्दनें झुकाकर सामने वाले को शर्मिंदा करके उसकी कमजोरी को तलाश करके खुश होते। जो आदमी किसी की चार बातें सुन ले तो वो सुनाने वाला कहता, देखो ना मैंने सुनाई है ना फिर चार बातें, चुप कर गया। हालांकि ये तेरी गलत फहमी है, सुनने वाला तो इससे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन उसको अल्लाह ने जो तबीयत दी है उसकी नफासत पसंद नहीं करती तुझे तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाए। उसकी तबीयत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मिजाज नहीं होता, हर्ज नहीं पता है, लेकिन मसला ये होता है कि उस सतह पे उतरने को बाज लोगों की तबीयत, उनका इखलाक, उनका किरदार, उनकी शख्सियत इजाजत नहीं देती। मेरी बात को समझ रहे हैं आप हज़रात? इजाजत नहीं देती, क्योंकि सामने वाला अगर गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी वैसे ही हो जाएंगे। हम अपना मियार नहीं छोड़ सकते, हम जिस मकाम पे हैं हम अपना स्टेटस नहीं छोड़ सकते। वो कर रहा है तो ठीक है, उसकी जो हैसियत है, जो उसने ठीक समझा, जितनी उस बेचारे की सलाहियत थी वो उधर उतर गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह नदी के किनारे बैठ के वुजू कर रहे थे, एक बिच्छू आया तो साथ साथ चलने लगा तो बिच्छू पानी में गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने उसे उठाया, बाहर निकाला, और जब हथेली पे रखा तो उसने डंग मारा। अब वो भीगा हुआ था, जब उसको किनारे पे रखा वो थोड़ा सा फिर चला तो फिर पानी में गिर गया। इमाम साहब ने फिर उसको बाहर निकाला तो उसने फिर डंग मारा। अब भीगा था, फिर चलने लगा तो फिर गिरा। 7 दफा वो गिरा, और 7वीं दफा जब इमाम अहमद बिन हंबल ने निकाला तो खादिम जो साथ था वो परेशान हो गया, कहने लगे हुजूर छोड़ दे, आप निकालते हैं वो डंग मारता है, छोड़े डूबने दे। तो इमाम साहब फरमाने लगे, वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहा तो मैं अपनी अच्छी कैसे छोड़ दूं? वो बुरी पे अड़ गया है, डंग मारना नहीं छोड़ रहा तो मेरी तो अच्छी है बचाने वाली। वो बुरी पे अड़ गया तो मैं अच्छी पे ना अड़ूं, मारने तो कितने मारता है, मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ सकता? ठीक है, उसका अपना मियार है, हमारा अपना मियार है, उसका अपना तर्ज जिंदगी है, हमारा अपना है। वो अपनी शौखियों में राजी है तो राजी रहे, हम अपनी नफासत को छोड़ सकते, हम अपने अंदर तब्दीली पैदा कर ले, उसके लेवल पे उतर आए। ये कैसी अजीब बात। तो भाई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नफासत है। हुजूर ने लोगों को शर्मिंदा करना पसंद नहीं किया। एक शख्स हुजूर के घर में मेहमान आया रात के वक्त में, उसने कहा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने सुना हुआ है कि इतना ज्यादा घर के अंदर गुंजाइश नहीं थी रहने की। हुजूर कई दफा मस्जिद में ठहराते थे या मेहमानों को सहाबा में बांट देते थे। वो कहने लगा मैंने आपके घर में ही क़याम करना है। फिर मैं ठीक है आ जाओ। सहाबा कहते हैं जितना भी 4-5 बकरियों का दूध सारे अहले खाना इस्तेमाल करते थे, महबूब का सारा घराना वो सारा इकट्ठा अकेला ही दूध पी गया सारा।
जितना खाना था अकेला ही खा गया। रात को उसे चारपाई पे सुलाया गया तो खा इतना चुका था कि उसका पेशाब हुजूर के बिस्तर पर ही निकल गया। जब आलूदा हुआ तो शर्मिंदा हुआ, उठ के भाग गया। किसी ने देख लिया तो क्या बने। कहता है मैं जब कुएं पे गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े धोए तो ख्याल आया मेरी तो सोने की अंगूठी रह गई है वो। अब तबीयत इजाजत नहीं देती थी कि वहां लोग इकट्ठे हो गए होंगे। यहाँ नमाज के दौरान अगर किसी का मोबाइल बज जाए ना तो पक्के नमाजी पक्के उनसे नहीं माफी मिलती। तो जो कच्चा पक्का है बेचारा वो शायद किसी वक्त माफी दे दे, पक्के नमाजी नहीं माफी देते। कहते तेरा बज कैसे गया, तूने समझा ही नहीं। मुझे एक शख्स ने ना वीडियो दिखाई, कहने लगा जी तुसी बड़ी वकालत कर दिया मौलवियों दा हाल देखो। तो मैं डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं अब क्या निकलेगा। कहते मैंने खुद रिकॉर्ड की है। तो मैंने कहा दिखाओ। वीडियो में यह था कि नमाज इमाम साहब ने मुकम्मल की है तो दुआ के हाथ फेरे ही हैं उन्होंने, तो वो मोबाइल लेके जा रहे हैं बाहर टूटियों के पास जाके फोन सुनना शुरू कर। कहने लगा जी ये मौलवियों का नमाज मुकम्मल नहीं हुई फोन कान के साथ, तो दूसरे कैसे बाज आएंगे। मैंने कहा तो बहुत जुर्म किया इसने, तो इसका फिर क्या असर किया आप लोगों ने। कहते नहीं आपको दिखाने लो। मैंने कहा पागल आदमी, उसके घर से भी फोन आ सकता है। मैंने कहा नहीं घर तो मस्जिद में ही है, वहां से कैसे फोन आएगा। तो मैंने कहा असल में तुझे पता नहीं, हो सकता है उसकी बहन ने फोन किया हो कि खामन ने 2 थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिए। तो वो ऐसा वक्त होता है जब खड़ा नहीं हुआ जाता, बात सुननी पड़ती। यार माफी नहीं देते, एक एक जुमले पर एक एक हरफ पर लोग इतराज करेंगे, एक एक हरफ पर कोई गुंजाइश ही नहीं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक सहाबी अपने गुलाम को मार रहे थे तो नबी पाक पहुंच गए। हुजूर ने फरमाया इसे माफ कर। उसने कहा कितनी बार। एक जुमला नबी पाक ने कहा तो हजरत अनस कहते मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। इसे माफी दे दे। हुजूर कितनी बार। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जितनी बार अल्लाह तुझे माफी देता है दे ना उतनी बार। वो अगर तुझे बात बात पे पकड़े तो तेरा क्या असर करे, सोचना। और रब ज्यादा कादर है तुझ पर। हम शर्मिंदा करते हैं लोगों छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर। और लोग बड़े स्मार्ट बनते, बड़े स्मार्ट। हम एहसास नहीं करते। एहसास की दौलत हुस्न है जिंदगी में। और मेरे रसूल का कमाल ये है कि दुनिया में आज जितना भी एहसास है ये सारा मेरे नबी का दिया हुआ है। एहसास जितना भी इस वक्त है ये सारा मेरे रसूल का अता करता है। अब मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लोग दुनिया में गुजरते हैं ना, लोग गुजरते हैं तो वो जिधर जिधर से गुजरते हैं ना वो बस्तियां उजाड़ते जाते हैं। आला हज़रत फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए। वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, बस जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी नजरें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। ये कमाल था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि। वो शख्स कहता है मैं अंगूठी सोने की रह गई तो दिल में ख्याल ये था कि वापस जाऊंगा तो वहां तो हालात ही बड़े गड़बड़ होंगे, लोग इकट्ठे होंगे, शर्मिंदगी होगी, मैं पेशाब कर रहा हूं बिस्तर पे, हाल बड़ा सख्त होगा, इतने लोगों का सामना कैसे करूंगा। लेकिन मजबूरी थी, अंगूठी सोने की थी, बड़ी कीमती थी। कहते उस अंगूठी की मजबूरी ने मुझे शर्मिंदगी का सामना करने पर मजबूर किया। और जब मैं आके हुजूर के कमरे के बाहर खड़ा हुआ तो वहां तो कोई भी नहीं था। अल्लाह के रसूल ने बाल्टी में पानी रखा हुआ था, मेरे पेशाब पर पानी बहा रहे, खुद रसूल पाक फरमाते हुजूर पानी बहा रहे थे। और जब मेरी तरफ देखा तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया गुस्ल कर लिया आपने। आपको तकलीफ हुई, जब इंसान का मैदा कमजोर हो तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिक्र न करें बैठे मैं नाश्ता लाता हूं। कहते हुजूर के जुमले थे कि तूफान था, वो हुजूर की गुफ्तगू थी कि मेरे अंदर की हर चीज बुझाती जा रही थी। तेरी पहली नजर का वार तौबा, दिल अब तक दुआएं दे रहा है। फरमाते वो जुमले थे कि सख्ता कर गए, तज़किया कर गए, तस्फिया बातन कर गए। महबूब ये कह कि गुजरने लगे तो मैंने बाजू थाम लिया। मैंने कहा महबूबा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, सियाना तो नहीं, ज्यादा खाने वाला मोटा ताजा आदमी हूँ। हुजूर मैं कोई एनालिसिस नहीं कर सकता, तज्जिया निगार नहीं, बारीक नहीं, पर मेरा मोटा दिमाग भी मान गया है कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मेरा मोटा दिमाग भी मान गया है कि आप वाकई अल्लाह के। वो घर गया और
قبیلے کے ایک بندے کے پاس گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب واپس آیا تو 500 آدمی ساتھ تھا. کہنے لگا سونے میں اکیلا نہیں آیا, ساری برادری سارا قبیلہ لایا ہوں اور سب کو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جسے میں دیکھ کے آیا ہوں ایسا تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, جس کی میں زیارت کر کے آیا ہوں ایسا نہیں تم نے دیکھا ہوگا. تو محبوبہ ہم سارے آئے ہیں پڑھائے کلمہ, ہم بھی آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں. ہم شرمندہ کر کے بڑے راضی ہوتے, بڑے راضی. لوگ معافی مانگ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, جناب غلطی ہو گئی. تو ہوئی کیوں؟ میں تو ایسا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں کی, میری مثال دیکھ لو. میں وہ فوراً دلائل دیں گے. وہ بھائی کسی کو شرمندہ کر کے تجھے کیا ملے گا؟ کسی شخص کو تھوڑی دیر کے لیے جھکا کے تیرے نفس کی کون سی تسکین ہے جو حاصل ہوتی, تیرے وجود کے اندر کون سی؟ اور ناراض نہ ہونا, یہ ہر طبقے کا معاملہ ہے. جتنا کوئی اس کے نیچے ایک آدمی ہے یا 2 آدمی ہے, وہ روب ڈال کے خوش ہوتا ہے, وہ اس کو پریشان کر کے نیچا دکھا کے راضی ہوتا ہے. میرے رسول دنیا میں لوگوں کو نیچا دکھانے نہیں آئے, عزتیں عطا کرنے آئے, حضور بلندیاں دینے آئے, نبی پاک نے وقار دیا. میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں جب لوگ آ کے کہتے ہیں نا بچی کی شادی ہے, تعاون کریں کرائیں. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کس پہلو سے تعاون کریں؟ بچی کی شادی پہ کھانا پکانا فرض ہے؟ بولے تو صحیح. سنا کبھی جہیز دینا کس چیز کا تعاون کریں؟ بتائیں. کرنا چاہیے. میں اپنی بساط ہر دوستوں کی توجہ دلاتا ہوں کہ یار یہ ضروری ہے, اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس میں فرض کون سی شے ہے؟ وری دینا فرض ہے, زیور ڈالنا کس بات کی؟ تعاون کس بات کا کرائیں؟ اگر کوئی ہم سے اس کا شرعی تقاضا پوچھے تو کیا جواب دیں اس کو؟ میرے پاس کوئی استفتاء لے کے آتا ہے تو میں کیا جواب دوں؟ اس میں کون سی شے ضروری ہے؟ پھر اگر آپ ناراض نہ ہوں تو فکرہ کہہ جاؤں, دل کرتا ہے بچی والوں سے تعاون نہ کرے, بیٹے والے جو غریب مسکین جہیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان سے ہی تعاون کیا جائے. اعلان کیا جائے جس کے بیٹے ہیں سارے آؤ ان سے تعاون کریں تاکہ وہ بیٹی والوں کو تنگ نہ کریں. پھر میرا تو ترجمہ یہی ہے. اس طرح نہ کریں کہ تنظیمیں قائم کریں اور بیٹوں والوں کو کہیں پیسے تنظیم سے لے لو, بچی والوں سے نہ لے لو. یہ بہتر نہیں زیادہ؟ تجارتیں کرتے پھرتے ہو, بیٹا اللہ نے دے دیا ہے تو عرش پہ بیٹھ گئے ہو, رب تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا نواز دیا ہے تو تیرا دماغ ہی کہیں اور چلا گیا ہے. اس کا باپ بیٹی کا منتیں کرتا پھرتا ہے 2000 4000 5000 10000. اور میں اکثر کہتا ہوں شادی والے دن اتنی کمزور پتلی حالت دنیا میں کسی کی نہیں ہوتی جتنی بچی کے ماں باپ کی ہوتی. کہتے ہیں کہ پلیٹ کھانا کم پڑ گیا تو تباہی آ جائے. تو ان غریبوں سے پہلے تعاون نہ کریں جن کے بیٹے ہیں, ان مسکینوں کو نہ دیں, ان کے لیے زکوٰۃ کے حکم کا فتویٰ نہ دے دیں کہ ان کو لگتی ہے. شادیاں کر رہے ہو, تجارتیں کر رہے ہو, یہ کس قسم کا ماحول بنا لیا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرمایا بیٹیاں بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں, بیٹیاں رحمت کا سبب ہوتی ہیں, اور تم نے بیٹیوں والوں کے لیے بیٹی کو عذاب بنا دیا ہے. معاذ اللہ. کس چیز کا تعاون؟ ہم شرمندہ کرتے ہیں. شرمندہ آج بھی داماد بڑی تکلیف پہنچاتا ہے, آج بھی ڈرتے ہیں اس کے گھر والے کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو. ہم لوگوں کو شرمندہ کر کے نیچا دکھا کے مجھ سے پوچھا نہیں تو نہیں پوچھا, انہوں نے ان کی مرضی تھی, مجھ سے پوچھا نہیں لہذا اب یہ شادی نہیں ہو سکتی, میں نہیں آؤں گا تو منگنی نہیں ہو سکتی. صرف یہ کہ تو منوانا چاہتا ہے. ہمارے شادیوں کے موقع پہ لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں, پھوپھی ناراض ہو گئی, ماموں ناراض ہو, صرف لوگوں کو شرمندہ کر کے پیچھے بھگا کے نفس کی تسکین ہوتی ہے. یہ تیرا میرا طریقہ ہے پر یہ میرے رسول کا طریقہ نہیں, یہ میرے نبی پاک کا طریقہ, یہ سید عالم کا طریقہ. سنو, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بہنیں تھی, میرے ابا جی انتقال کر گئے تھے احد کی جنگ میں. فرماتے میں غریب تھا, میرے رسول پاک اس طرح بہانوں سے میری مدد کرتے تھے کہ مدد بھی ہو جاتی تھی اور مجھے عزت بھی مل جاتی. بہانوں سے سٹائل اس طرح کا تھا. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. فرماتے جنگ کا موقع تھا, میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا, میرا اونٹ کمزور تھا, ضعیف تھا, لاغر تھا, سواری کمزور تھی, میں پیچھے رہ گیا. ہزاروں لوگ جہاد سے واپس آ رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے قیادت کر رہے تھے. فرماتے حضور نے 2-3 دفعہ پلٹ کے پیچھے دیکھا, جب میں نظر نہ آیا, اور بھائی پیچھے رہنے والوں کو کون دیکھتا ہے؟
पीछे रहने वालों को भी कभी किसी ने देखा है? कहते हैं जब मैं नजर ना आया तो हुजूर अपना घोड़ा दौड़ाते हुए पीछे तशरीफ ले आए। सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए दुरूद पाक, सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर अपना घोड़ा दौड़ाते हुए पीछे तशरीफ लाए और पीछे आके मेरे पास खड़े हुए और हुजूर ने फरमाया जाबिर इसे दौड़ाता क्यों नहीं? मैंने कहा हुजूर दौड़ने के काबिल हो तो दौड़ाओ ना, कमजोर है, ज़ईफ है, लागर है। हुजूर कमजोर आदमी की कमजोर सवारी। फरमाते हुजूर के हाथ में छड़ी रहती थी, मेरे महबूब ने ऊंट को छड़ी लगाई। अल्लाह के हबीब फरमाते उरसिलतु इलल खल्क, मैं मखलूक का रसूल हूँ। सारी मखलूक जिन्नों और इंसानों के अलावा जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फरमाते हुजूर ने छड़ी लगाई और ऊंट से फरमाया तू दौड़ता क्यों नहीं? हजरत जाबिर कहते हैं जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे निकल गया। मैं उसकी लगाम पकड़ के खींचता पर उसे तो हुजूर का हुक्म मिला हुआ था ना, माते आगे निकल गया। कुर्बान जाऊं महबूब की अदाए दिल नवाजी पर। कहते महबूब भी घोड़ा दौड़ा के मेरे पीछे आए तो मैं आगे निकल गया। मेरे करीब आके फरमाने लगे चल यार हमें भी साथ ले ले, हम भी तेरे काफिले में शामिल हैं। हमें भी खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे खुद ही कहे मंगते का भला हो। फरमाया हम भी साथ हैं, साथ ले लो। कहते मैं हुजूर का चेहरा देखने लगा। एक जगह पड़ाव किया तो फरमाया तेरा ऊंट पसंद आ गया यार, बूढ़ा है पर आज भी सबसे आगे निकल जाता है, कमजोर है पर आज भी इसकी रफ्तार दूसरों से ज्यादा है, पसंद आ गया, बेच नहीं देते? मैंने कहा हुजूर आपका ही है, रख ले। फरमाया नहीं, तू बता अगर मार्केट में बेचता तो कितने का था? कहते मेरी झुकी झुकी नजरें और मुझे ऊंट की बड़ी जरूरत थी, एक ही तो मेरे पास जानवर था। हुजूर ने कहा बेच दो, तो जरूरत बड़ी थी। महबूब ने फरमाया बेच दो, अब पैसों की भी जरूरत थी, ऊंट की भी जरूरत थी। तो मैंने कहा हुजूर ठीक है। फरमाया मार्केट में बेचो तो कितने का? हुजूर 6 दिनार का। तो मेरे करीब ने फरमाया नहीं मैं तो पूरे 10 दूंगा। और कहा बिलाल पैसे दे दो, माल मदीने जाके ले लेंगे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने पैसे दिए। जनाब जाबिर कहते मैं मदीने पहुंचा, मैंने ऊंट को नहलाया धुलाया, प्यारा सा कजावा डाला, नई रस्सी खरीद कर मैंने लगाम डाली, सजा सवार के दरे रसूल पे ले गया। महबूब पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर तशरीफ ला रहे थे तो मैंने कहा हुजूर जी आपका माल है, पैसे मैंने ले लिए थे। कहते हुजूर ने थामी लगाम ऊंट की और मैं जब अगली गली के कोने से पलटने लगा तो हुजूर की आवाज आई जाबिर जरा वापस तो आओ। कहते मैं वापस आया तो महबूब ने मेरी तरफ देखा और देख के फरमाया जाबिर ये मेरा ऊंट है, बुढ़ापे में भी जब सवारियों में चले तो सबसे आगे निकल जाता है, ये जब चलता है तो सबसे आगे होता है। और फरमाया से कमजोर ना समझना, इसकी सवारी बड़ी शाहाना, बड़ी प्यारी, बड़ी अजीम है, बड़ा खूबसूरत है। और हुजूर ने फरमाया ये ना समझना 6 दिनार का है, मैंने 10 का खरीदा है। और फिर मुस्कुरा के फरमाया तुम्हें पता है ना तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है, मेरा दिल करता है ऊंट तुम्हें तोहफे में दे दूं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं हक्का बक्का रह गया, ये निजाम कैसा है? मुझे पैसों की जरूरत थी तो मेरा वो मसला भी हल हो गया, ऊंट की जरूरत थी तो वो मेरा मसला भी हल हो गया। कहते ऊंट की लगाम गर्दन पे डाली और मैं चल रहा था और सारे रास्ते कह रहा था अल्लाह ने जैसा रसूल हमें दिया है, अल्लाह ने जैसा हबीब, वो बोल पड़े बरेली के इमाम और कहने लगे सबसे औला हो आला हमारा ना, सबसे बाला हो आला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का धूला हमारा नबी, जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और क्या खूबसूरत फिक्रा है। कहने लगे गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है, जाओ जाके ऐलान कर दो, खुशखबरियां सुना दो, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ताउन भी फरमाया लेकिन इज्जत का ख्याल भी फरमाया, नबी पाक ने नवाज भी दिया लेकिन लाइन में लगाकर रुसवाई नहीं। हुजूर किसी को शर्मिंदा नहीं करते। नबी पाक का तर्ज कलाम, तर्ज गुफ्तगू, तर्ज रहन सहन ये किसी शख्स की गर्दनें झुकाता नहीं था बल्कि ये गर्दनें उठाता था, ये लोगों को वकार देता था। हुजूर ने लोगों को इज्जतें दी, नवाजा हर आदमी। हमारा ये अकीदा तो नहीं ना कि सहाबा मासूम है या अहले बैत मासूम है, हमारा अकीदा यहाँ फरिश्ते मासूम है या नबी, बाकी हर शख्स में गलती की गुंजाइश है और लोग गलतियां करते भी थे। आप तारीख की किताबें खोल के देखें सारी। हुजूर ने फरमाया ये जो जुबैर बिन अवाम है ना मेरा सहाबी, ये मेरा तन्हाई का दोस्त है। फरमाया ये जो मेरा सलमान फारसी है ना जन्नत इसका इंतजार कर रही है। फरमाया ये जो मेरा मिकदाद है ना अल्लाह के फरिश्ते इस पर फख्र फरमाते। फरमाया ये जो मेरा उस्मान गनी है फरिश्ते इससे हया करते।
فرمایا یہ جو میرا مولا علی ہے نا، فرشتوں میں اس کی بڑی دھوم مچی ہوئی ہے، یہ جو عمر ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے، اور یہ جو ابو بکر صدیق ہے یہ میری ساری امت کا امام ہے۔ انسانوں میں کمیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، لیکن حضور آپ کو جب بھی نظر آئیں گے خوبیاں بیان کرتے نظر آئیں گے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر یہ کمیاں پائی جائیں گی، لیکن ان کمیوں پر سزائیں حضور نے تادیباً بیان کی، لیکن آنے والی قوم کی جو عظمتیں نبی پاک نے بیان کی، کیونکہ حضور عزتیں دینے آئے۔ میرے حضور نے صحابہ کے بیچ بیٹھ کے فرمایا یہ نہ سمجھنا جو آنے والے ہوں گے بالکل نکمے ہوں گے، تم نے تو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، تم نے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں، تم نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا تمہیں ایک بار مبارکباد، اور جو مجھے دل دے کے کلمہ پڑھیں گے انہیں 7 بار مبارکباد، انہیں 7 بار مبارکباد۔ تو عزیز یاد رکھیں حضور عزت دینے آئے۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ محبوب آپ نے خطبہ حجت الوداع پڑھے تو ہر شخص کے لیے وصیت لکھی، عورتوں کا خیال رکھنا، بوڑھوں کا خیال رکھنا، دین کو پھیلانا، غلاموں سے حسن سلوک کرنا۔ حضور سعادت دینے آئے۔ نفاست پسند مزاج میرے نبی پاک کا، ہر شخص کے لیے اس کے موافق حضور نے عزت رکھی، کبھی کسی شخص کی کمزوری ٹٹول کر بیان نہیں فرمائی، بلکہ بخاری شریف میں نبی پاک نے فرمایا مجھے ایک دوسرے کے بارے میں آ کے باتیں نہ بتاؤ، کسی کی کمی کا ذکر نہ میرے ساتھ کرنا، مجھے بتانی ہو تو خوبی بتانا۔ فرمایا میں تمہاری طرف سے اللہ کے حضور دل صاف لے کے جانا چاہتا ہوں، کوئی بات نہ بتاؤ۔ حضور یہ جو ہمارا پہلو ہے نا کہ سامنے والا ہمارے آمنے جھکے، مولانا رومی ایک بڑی سخت بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے فرعون اور نمرود جتنے پیسے نہیں ورنہ بہت سارے لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا، معاذ اللہ۔ کہتے تھے فرعون اور نمرود جتنی حکومت نہیں ورنہ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے، ہمارا وہ جو مزاج ہے نا پروٹوکول کا، وہ جو طبیعت بنتی جا رہی ہے ہماری، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2-4 آدمی، ہم یقین کریں کہ کسی کو کہہ دے صحیح فیصلہ تجھ سے کرانا ہے، پھر جو فیصلہ کرنے والے کا ماحول ہوتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ بیچارہ ایسے لگتا ہے جیسے تار پہ بیٹھ گیا، پھر تو بدل گیا، کسی کو کام کہہ کے تو دیکھے، بس اس کی جو حالت ہوگی وہ ناقابل بیان ہوگی، ایسے جیسے اس وقت دنیا کا سب سے پاورفل ہستی یہی ہے۔ ایسے نہ کریں اپنے آپ کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ذمہ داریاں دیتا جائے اتنا انسان کو جھکتے جانا چاہیے، اس لیے کہ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تو اللہ کی رضا کے لیے جھکے گا تو پھر اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے گا، پھر اللہ تجھے بلندی اور وقار دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمندگی نہیں کسی شخص کی، بلکہ حضور نے پیار کیا، وارفتگی عطا فرمائی، لوگوں کا خیال رکھا، ان کی جہاں جہاں کمزوریاں تھیں ان کمزوریوں کے باوجود خیال رکھا۔ آج لوگ تانا دیتے ہیں اسلام کی سزائیں معاذ اللہ بڑی سخت ہیں، ہاتھ کاٹ دو چور کے، گردن کاٹ دو قاتل کی، سخت سزائیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام کی اگر سزا سخت ہے تو اسلام جو تفتیش کرتا ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ اسلام جتنا پس منظر کو دیکھتا ہے اتنا بھی کوئی قانون نہیں دیکھتا، اسلام جتنا بات کی گہرائی میں اترتا ہے اتنا بھی دوسرا کوئی اتر سکتا نہیں۔ اسلام کی سزائیں سخت ہیں، اور وہ سزائیں جب نافذ ہوتی ہیں تو معاشرے میں امن بھی قائم ہوتا ہے، لیکن اس کے جو پس منظر ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک صحابی حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں قحط کا دور تھا مدینے میں، حالات بڑے خراب تھے، تو میں نے اپنے پڑوسی کے باغ میں چوری کر لی، کچھ کھجورے اور انگور میں نے کھا لیے، کچھ میں نے اپنی چادر میں چھپا لیے۔ جب باہر نکل رہا تھا تو باغ کا مالک آ گیا، اس نے مجھے پکڑ کے گھسیٹا بھی، میرا کپڑا بھی چھینا، سخت سست بھی کہا۔ فرماتے میں عزت دار آدمی تھا، جب یہ میری غلطی ثابت ہوئی تو بس میں مر گیا، میں اس طرح لگے کہ جیسے آج زندگی نہ بھی ہوتی تو ٹھیک تھا۔ کہتے میں شدید کرب، آزمائش اور تکلیف کے عالم میں وہ مجھے پکڑ کے رسول اللہ کے دروازے پہ لے گئے۔ کہتے نبی پاک کے سامنے جا کے کہا حضور اس نے چوری کی ہے۔ کہتے میں نے محبوب کا چہرہ دیکھا، حضور نے میرا بازو تھاما اور میری گردن پہ تھپکی دے کے فرمایا تو چور تو نہیں۔ کہتے ایک جملے نے مجھے اٹھایا فرش سے اور عرش پہ بٹھا دیا، حضور نے فرمایا تو چور تو نہیں، بتا یہ غلطی کیوں ہوئی؟ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کیوں غلطی ہوئی؟ حضرت عباد بن شرجیل کہتے ہیں جب حضور نے تھپکی دی نا، پہلے تو میرا حال یہ تھا کہ زمین پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، لیکن جب حضور نے تھپکی دی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بچے بھوکے تھے، بیٹیاں بھوکی تھی،
بیٹے بھوکے تھے. حضور اپنی تو میں برداشت کر سکتا پر بچیاں تھیں جو پھر روٹی مانگتی تھی تو میں حضور میں ٹوٹ جاتا تھا. اس سے 2 4 5 دفعہ ادھار مانگا, اس نے دیا. حضور میں دھوکہ نہیں دے سکتا, فریب فراڈ نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار مانگا, کچھ دیر لوگوں نے دیا, پھر نہیں دیتے تھے, مجبور ہو گیا. یہاں چور کے ہاتھ نہیں کٹے, بلکہ یہاں کیا کمال فرمایا میرے رسول, یہاں کیا رنگ ارشاد فرمایا. حضور نے اس کو فرمایا جو پکڑ کے لایا تھا, فرمایا تجھے پتا تھا یہ بھوکا ہے؟ حضور پتا تھا. تو فرمایا تو نے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ تجھے پتا تھا یہ ننگا ہے؟ حضور پتا تھا. تو کپڑا کیوں نہیں دیا؟ اب حضور سزا دینے لگے تو فرمایا چل, اب سزا یہ ہے کہ 2 اونٹ مال کے بھر کے اسے دے, اور دیکھنا آئندہ بھی اس کا ضرور خیال رکھتے رہنا. جہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی عطائیں بھی, مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو, مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو شرمندہ نہیں کیا, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھا کر تعاون فرما دیکھتے تھے کہاں میری کس کو ضرورت ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کوئی شخص یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کریں گے, پتہ نہیں ان کا لب و لہجہ کیا ہوگا, یہ کس طرح سے بات کریں گے, کیسے چیز آگے بڑھے گی. بھائیو اپنے کردار میں وہ رانائی پیدا کریں, وہ خوشبو پیدا کریں, وہ مٹھاس پیدا کریں کہ لوگ آپ کے قریب آنا پسند کریں, لوگ آپ کو اپنی بات سنانا پسند کریں. بنو عراش قبیلے کا ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں. کس طرح آیا ذرا پس منظر سنیے گا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس مین تھا تو میں نا تھوڑا تھوڑا کام کرتا تھا. میں مکے کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے, بنو عراش ایک قبیلہ تھا, تو اس گاؤں سے میں 2 4 جانور خریدتا, مکے لا کے میں 1 2 دینار نفع لے کے بیچ دیتا. ویوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں, تو کہتے میرا یہ کاروبار تھا. ایک دفعہ میں 2 اونٹ لے کے مکے آیا تو مکے میں نے شور سنا کہ یہاں ایک جادوگر ہے, معاذ اللہ ساحر ہے, کاہن ہے, اس کے قریب کوئی نہ جائے. کہتے ہیں یہ شور میں نے سنا. میں نے کہا چلو نہیں جاتے. کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں نے بیچے تو میری کم نصیبی دیکھو کہ بیچ میں نے ابو جال کے ہاتھ دیے. اونٹ خرید لیے تو مجھے کہنے لگا کل پیسے لے لینا. میں نے کہا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں گلی میں, فلاں محلے میں, فلاں جگہ میرا گھر ہے. کہتے ہیں میں مجبور تھا, چھوٹا سا کاروباری تھا, میں بڑا بزنس مین نہیں تھا. اگلے دن میں اس کے گھر گیا, میں نے کہا پیسے, تو کہنے لگا کل آنا. کہتے میں نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے, کہیں بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا. میں چپ کر کے آ گیا. 2 راتیں مجھے چوک میں سوتے ہوئے ہو گئی, نہ تو میرا کوئی رشتہ دار تھا, نہ کوئی زمانہ تھا ہوٹلوں کا, مجبوری تھی. تیسرے دن میں پھر گیا تو میں نے کہا پیسے, کہنے لگا کل آنا. تو میں نے کہا یار میرا یہاں کوئی بھی نہیں, میں سڑک پہ سوتا ہوں, مہربانی کر میرے پیسے دے. اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں, ہو سکتا ہے میرے پاس کرایہ بھی نہ ہو, میرے پیسے دے میں جاؤں. کہتے ذرا دبا کے بات کی تو کہنے لگا چل دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے. یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں تو یہ خودکشیاں کرتے ہیں, اس لیے کہ جس آدمی کی اصل زر ڈوب جائے وہ کدھر جائے گا بیچارہ. کہتے میں وہاں سے پلٹا, اور پلٹ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے کے سردار چودھری امیر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں, یہ سارے چودھری بیٹھے. کہتے میں جا کے ایک ٹولی کے بیچ کھڑا ہوا, اس میں ابو لہب, ابو سفیان, عتبہ, عتیبہ, شیبہ سارے بیٹھے تھے, بڑے بڑے سردار. میں نے ان سے کہا کہ بھائی چودھریو میری تھوڑی مدد کراؤ, ایک آدمی کو پیسے دیے ہیں, مال دیا ہے, وہ پیسے نہیں دے رہا, تو میں مجبور ہوں, پردیسی ہوں, غریب ہوں, میری مدد ہو جائے. تو کہتے وہ عتبہ بول کے کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے دبا گے, اتنی ضرورت کسی کی, ہمارے ہوتے ہوئے نام لے. تو کہتے میں نے کہا کہ ابو جال نام ہے اس کا. کہتے گردنیں جھونک گئی, کہنے لگے تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گیا, وہ تو سردار ہے سارے گنڈوں, وہ تو نہیں ملتے پیسے, مشکل ہے. کہتے میں کانپنے لگا کہ میرے پیروں تو زمین نکل گئی, یار پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو گھر نہیں جا پاتا, کرایہ بھی نہیں. کہتے عتیبہ نے مذاق کیا, سامنے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد. اس نے مذاق کیا, کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. تو اس نے مذاق کیا, باقی تالی لگا کے ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی, بیچتے بھی ہیں, مذاق بھی اڑاتے, پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں چلا گیا. اللہ کے رسول وظیفہ پڑھ رہے تھے تو میں ڈرتے ڈرتے کہ میرا کہیں یہ سہارا بھی نہ چلا جائے, میں ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے ہیں. تو غریب آدمی ڈرتا ہے نا چودھری صاحب بگڑ نہ جائے, تو اسی پس منظر میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی بات نہ ہو جائے. فارغ ہوتے ہیں تو بات کرتا ہوں, لیکن قربان جاؤں ابھی میں بیٹھا ہی تھا, میرے نبی نے رخ میری طرف پھیر لیا.
کہتے میں پردیسی تھا، میرا کوئی اپنا نہیں تھا. 2 جملے نبی پاک نے کہے اور مجھے یوں لگا کہ بچھڑی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے. 2 جملے نبی پاک نے. پہلا جملہ فرمایا بھائی پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا جملہ کہا پریشان لگتے ہو. کہتے ہیں میرے آنسو یوں نکلے جیسے نہریں بہتی ہیں. میں نے کہا محبوبہ میں تجھے جانتا تو نہیں، پر پردیس میں لٹ گیا. انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے کھ جنا تو پارے. حضور ایک آدمی نے پیسے دبا لیے. کہتے جب میں رویا تو نبی پاک نے نہ نام پوچھا اس بندے کا نہ کام پوچھا، میری گردن پہ تھپکی دی. فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. کام بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا. حضور نے بازو تھاما، گھر لائے اور حضور نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بٹھایا اور اللہ کا لاڈلا نبی اپنے مقدس ہاتھوں میں میرے لیے کھجوریں لایا اور حضور میرے لیے دودھ لائے. کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا اور فرمایا جب تسلی ہو گئی، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، جی بھر کے میں نے کھایا. اب حضور نے فرمایا بات کیا ہے؟ حضور اس طرح میں نے پیسے دیے، مال دیا، اونٹ دیے، پیسے نہیں دیتا. بندہ کون ہے؟ ابو جہل. کہتے حضور نے فرمایا فکر نہ کر مل جائیں گے. تو فکر نہ کر، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے تو ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ملیں گے، ملنے کیوں نہیں؟ فرماتے حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اور بھائی کو فون بھی کر دے تو مہربانی، کوئی رکا بھی لکھ دے تو مہربانی. ساتھ کون چلتا ہے؟ وہ بنو آراش کے صحابی کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، 2 جہاں کی رحمتیں، اللہ کا پیارا رسول میرے ساتھ چل رہا ہے، حضور میرے ساتھ ساتھ. کہتے ہیں اس کے دروازے پہ پہنچے تو میں سارے رستے سوچتا تھا کہ لوگ تو کام کراتے ہیں تو بڑھ کے مارتے ہیں، ایسی کی تیسی کرا دیں گے، ہو نہیں سکتا وہ پیسے. کہتے ہیں حضور نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، میں ہی کرتا رہا، حضور تو چپ ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں. میں کہتا تھا وہ بڑا بدماش ہے، حضور کیسے بات کریں گے اس کے ساتھ. لیکن جب اس کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، تو باہر نکلا تو کہتے ہیں مصطفیٰ کی جھکی ہوئی نظروں کو میں نے اٹھتے ہوئے دیکھا. ہو ہلکا یارا تو برے شمس کی طرح نرم، رز میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہتے ہیں اٹھتی ہوئی دیکھی نظریں اور میرے حبیب پاک نے نظر اٹھائی اور ایک جملہ، اور اس جملے کے اندر طاقت خدائی. حضور نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے ہوتے ہیں، تو سردار بنتا ہے؟ غریبوں کا خون چوس کے سردار بنے گا؟ ان بیچاروں پہ ظلم کر کے لا اس کے پیسے لا. کہتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی. کہنے لگا جی میں ابھی لایا. ادھر سے اتبا نے بندہ بھیجا، کہنے لگا پتا تو کرو، پیچھے جاؤ تو صحیح بنتا کیا ہے. وہ جاسوس بھی کھڑا ہے چوک. ابھی لایا جی میں. فٹافٹ پیسے لایا. بنو آراش کے قبیلے کے وہ صحابی کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے مجھے دیے اور فرمایا ابو جہل تیری آئندہ شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی نہیں آئے گی. کہتے حضور نے مجھے پیسے دیے، قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ، میرے کام آئے ہیں، میرے ساتھ آئے ہیں، مجھ پہ مہربانی کی ہے اور مجھے سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں. تو اگر خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں. کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا. اس شانوں والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا. قبیلہ بتائیں. تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ تیرا کام ہو گیا نا، نام چھوڑ تو. کہتے حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا، مجھے کہنے لگا، میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر معاذ اللہ نہ جانا، ساحر ہے. کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں، اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں. تو میں دوڑ کے قدموں میں لگا. میں نے کہا بیبا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا، مہربانی کرے پڑھائے کلمہ، میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. عزیزو حضور نے محبت بانٹی ہے، شرمندگیاں نہیں دی، عزت دی ہے، وقار دیا ہے. آخر دعوانا